اور اب خبر تفصیل سے 22 سالہ ایرانی خاتون مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد سے ایران میں مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہے۔ اب تک 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں کئی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ کئی شہر اب بھی احتجاج کی لپیٹ میں ہیں، کچھ مقامات پر انٹرنیٹ کی خدمات یا تو معطل ہے یا سست کر دی گئی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے امینی کی ہلاکت پر احتجاج سے پیدا ہونے والی افراتفری کی مذمت کی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پورا ملک امینی کی موت پر صدمے میں ہے اور انہیں انصاف ملنا چاہیے، لیکن کچھ طاقتیں اپنے مفاد کے لیے ایران کی سلامتی اور سیکیورٹی کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ 22 سالہ ایرانی خاتون مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد سے ایران میں مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہے۔ پورے ایران میں مختلف مقامات پر جاری پرتشدد مظاہروں میں کئی لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 75 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے امینی کی ہلاکت پر خواتین کے احتجاج سے پیدا ہونے والے افراتفری کی مذمت کی ہے۔ صدر رئیسی نے ایک ٹیلی ویژن کہا کہ پرتشدد مظاہروں میں حصہ لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، یہ عوام کا مطالبہ ہے۔ انہوں نے دہرایا کہ پورا ملک امینی کی موت پر صدمے میں ہے۔ ببینید خط قرمز جمهوری اسلامی امنیت جان و مال مردمه. به هیچ عنوان نمیشه نسبت به جان و مال مردم اجازه تعدی و اجازه این داد که افرادی بخوان با در واقع اقتشاش جامعه رو به هم بزنن، امنیت جامعه رو مختل کنن۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ عوام کی حفاظت اہم ہے اور کسی کو قانون شکنی اور افواہ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ رئیسی نے مزید کہا کہ دشمن نے قومی اتحاد کو نشانہ بنایا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ صدر نے ایران کے سخت حریف امریکہ پر بدامنی پھیلانے کا الزام بھی لگایا ہے۔ کسانی که در این اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد کردن در جامعه جان و مال مردم رو صدمه زدن، اینها واقعا باید به عدالت سپرده بشن و چه کسانی که اونها رو تحریک کردن، چه کسانی که مباشرت کردن به این کارا. دشمن دقیقاً این وحدت و انسجام ملی رو هدف قرار داده، لذا بعضی از کشته سازی هایی که داره میکنه در راستای به هم زدن این وحدت و انسجام. ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ فورنسک ٹیم اور عدلیہ کے ماہرین جلد حتمی رپورٹ پیش کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ امینی کی موت کے بعد ایرانی خواتین ایران کی اخلاقی پولیس کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہی ہیں۔ کئی جگہوں پر خواتین نے احتجاجاً اپنا حجاب جلایا اور بال کٹوائے۔ رفتہ رفتہ احتجاج کا دائرہ بڑھتا گیا اور اب تک جاری ہے۔ نہ صرف ایران کے 80 شہروں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایران کی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کی گونج اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی گونجی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران خواتین کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے انہیں دور قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے مظاہرین کے خلاف پولیس کی طرف سے طاقت کے غیر مناسب استعمال پر فکر مندی ظاہر کی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔ سعودی عرب میں یوگا نے بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں بھی یوگا متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حال ہی میں مملکت میں سعودی یونیورسٹی کے تمام نمائندوں کے لیے یوگا پر ایک ورچوئل تعارفی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس لیکچر کا مقصد سعودی یونیورسٹیوں میں روایتی یوگا اور یوگا آسن دونوں طریقوں کو متعارف کرانا اور کیمپس میں طلباء کو یوگا کی مشق کرنے کے لیے مختلف اختیارات دینا تھا۔ سعودی عرب کی انگریزی نیوز ویب سائٹ سعودی گزٹ کے مطابق سعودی یوگا کمیٹی نے سعودی یونیورسٹیز اسپورٹس فیڈریشن کے تعاون سے اس لیکچر کا انعقاد کیا۔ یہ یوگا فار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آف بوتھ جینڈرز کے عنوان سے منعقد کیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں یوگا ریفری بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ایشین یوگا آسن اسپورٹس فیڈریشن آف انڈیا کا پہلا یوگا وفد بھی سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپ کا کہنا ہے کہ میانمار میں مسلم اقلیت کے خلاف تشدد کو ہوا دینے میں عالمی سوشل میڈیا ٹیکنالوجی ادارہ میٹا کے کا اہم کردار رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جمعرات کو اپنے فیس بک پلیٹ فارم پر روہنگیا مخالف نفرت انگیز تقریر کے مضمرات کے بارے میں کمپنی کو بار بار خبردار کرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایمنسٹی نے کارروائی کرنے میں ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے میٹا سے معاوضہ طلب کیا ہے۔
گروپ نے کہا کہ ایمنسٹی نے 2012 کے اوائل میں ہی خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اس سے تقریباً 5 سال قبل جب ملک کی فوج نے بڑے پیمانے پر قتل اور عصمت دری کی مہم شروع کی تھی، جس کے بعد 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ میانمار میں وحشیانہ کریک ڈاؤن اب عدالت انصاف میں زیر سماعت ہے، جبکہ رواں برس مارچ میں امریکہ نے سرکاری طور پر فوج کے اقدامات کو نسل کشی قرار دیا تھا۔ روس یوکرین کے مزید 4 علاقوں کو باضابطہ طور پر ضم کر رہا ہے۔ صدر ولادیمیر پوتن جمعے کو اس پر دستخط کریں گے۔ یہ فیصلہ یوکرین میں ریفرنڈم کے بعد کیا گیا ہے، جس کی یوکرین اور مغرب کے ممالک نے مذمت کی ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اسے 5 روزہ ریفرنڈم میں حمایت حاصل ہوئی ہے۔ یہ ریفرنڈم لوہانسک، دونیتسک، زیپوریزیا، ویرکھرسن میں ہوا ہے۔ دستخط کے موقع پر روسی صدر کریں گے، جس کے لیے ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں پہلے ہی ایک سٹیج بنایا گیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ روس یوکرین جنگ کے دوران روس نے یوکرین کے 4 علاقوں کو روس میں ضم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان علاقوں کو روس میں شامل کرنے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ریفرنڈم بھی کروایا۔ وہیں اب جمعہ یعنی 30 ستمبر کو ریفرنڈم کے نتیجوں کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پوتن مقبوضہ علاقوں کے الحاق کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ روسی صدر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ وہ تمام دستیاب ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے 4 علاقوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ روسی فیڈریشن سے علاقوں کے الحاق کے معاہدوں پر کرملن کے سینٹ جارج ہال میں مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے دستخط کیے جائیں گے۔ اس ریفرنڈم کو غیر قانونی اور دھاندلی پر مبنی قرار دے کر یوکرین اور مغربی حکومتوں نے مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے ماسکو کو ان جعلی ریفرنڈمز کی بنا پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے روسی تجارت پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 دنوں میں ووٹنگ کا نتیجہ الحاق کے زبردست حق میں ہے، لیکن یوکرین، امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی اسے متفقہ طور پر مسترد کر رہے ہیں۔ دستخط کے موقع پر روسی صدر کرملن میں تقریر کریں گے، جس کے لیے ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں ایک اسٹیج بنایا گیا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر 4 بل بورڈز لگائے گئے ہیں، جن میں یوکرین کے 4 علاقوں کو روسی حصہ بتایا گیا ہے۔ 2014 میں بھی ریفرنڈم کے بعد کریمیا کو روس نے ضم کر لیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین کے 4 علاقوں میں ریفرنڈم کی آزادانہ نگرانی نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس ریفرنڈم کی وجہ سے وہ روس پر مزید پابندیاں عائد۔ مغرب کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم کے لیے لوگوں کو دھمکیاں دے کر اور کبھی بندوق کی نوک پر ان کے گھروں اور دفاتر سے لے جایا گیا ہے۔ یہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے خلاف ہے اور بدامنی کا باعث بنی ہے۔ روس کے دعووں پر جوابی حملہ کرتے ہوئے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اسے روس کے ذریعے ان کے علاقے کو جبراً ہتھیانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ قوم کے نام اپنے خطاب میں زیلنسکی نے کہا کہ روس کی کوئی بھی مجرمانہ کارروائی یوکرین کے لیے کچھ بھی نہیں بدلے گی۔ ہم اقوام متحدہ چارٹر کو منظوری دیتے ہیں اور یوکرین، یورپ اور دنیا میں عام زندگی کے تحفظ کے لیے کام کرنا جاری رکھیں گے۔ رپورٹ نیوز 18 نیٹ ورک۔ سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تمام خواتین کو محفوظ اور قانونی اسقاط حمل کا حق حاصل ہے۔ کورٹ نے کہا کہ میڈیکل ٹرمینیشن پریگننسی کے تحت غیر شادی شدہ خواتین حمل کے 24 ہفتوں تک اسقاط حمل کروا سکتی ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ غیر شادی شدہ خواتین یا لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والی خواتین کو میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگننسی ایکٹ سے خارج کرنا حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے یہ بات غیر شادی شدہ خواتین کے اسقاط حمل سے متعلق ایک کیس میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہی۔ جسٹس چندرچوڑ نے اس کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ جیسے جیسے سماج بدلتا ہے، سماج کے اصول بھی بدلتے ہیں، اس لیے قانون کو بھی ساکت نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ شوہر کی طرف سے اسقاط حمل کے لیے کی جانے والی جنسی زیادتی کو بھی میرٹل ریپ کے زمرے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ امریکہ دورے پر ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی ضرورت سے ہمیشہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایس جے شنکر نے یہاں تک کہا کہ ہندوستان کو کبھی یقین نہیں آیا کہ عالمی ادارے کی اعلیٰ تنظیم میں اصلاحات کرنا ایک
عمل ہوگا، یہ بتاتے ہوئے کہ ہندوستان اقوام متحدہ میں ایک مستقل رکن کے طور پر جگہ کا مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ UNSC میں اصلاحات کے لیے برسوں سے جاری کوششوں میں سب سے آگے رہا ہے۔ سنیے انہوں نے مزید کیا کہا۔ Articulation of the US support for reform of the UN, including the Security Council. So I don't think it's a reiteration of something. I don't think in that sense it's kind of business as usual. Now how this advances, where it goes, I think depends on all of us, the members of the UN, and where we take it. It's not the responsibility of a single country, however powerful. I think it's a collective effort that members of the UN have to make, and we have been pressing the reform effort, including through the IGN, and you also know where the reluctance comes from, and let's stay focused on it. We have never thought that it was an easy process, but we do believe that the need for reform cannot be denied forever. Your second issue was on the Commonwealth. We've had the passing away of a long-standing monarch in UK. I'm not sure I would extrapolate the debate in Australia, and they have a very different relationship and a different history. I would not extrapolate it to India or probably to other countries of the Commonwealth. دنیا آج میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ایان نامی طاقتور طوفان امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا ہے۔ طوفان نے جنوب مغربی علاقوں میں تباہی مچائی ہے۔ 241 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے مکانات کی چھتیں اڑ گئیں اور درخت زمین سے اکھڑ گئے۔ کیٹیگری 4 کے اس طاقتور طوفان کے باعث شدید بارش سے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ 20 لاکھ افراد مشکلات کا شکار۔ سمندری طوفانوں کی نگرانی کے قومی مرکز نیشنل ہیریکین سینٹر نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ایان بڑے پیمانے پر تباہی مچا سکتا ہے، جبکہ فلوریڈا کے گورنر نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ طوفان کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 لاکھ سے زائد صارفین کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ ایران نے سرحد پار شمالی عراق میں ایرانی نژاد کردوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے فضائی حملوں میں اربیل کے مضافات میں کردش ڈیموکریٹک پارٹی آف ایران صوبہ سلمانیہ کے ایک گاؤں میں کردش فریڈم پارٹی کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فضائی حملوں کا نشانہ گھر، فوجی مراکز، دفاتر اور حتیٰ کہ کردش علاقے میں ایک پرائمری اسکول کے قریب شہری آبادی بھی بنے ہیں، جبکہ 4 راکٹ بغداد کے گرین زون میں بھی گرے جہاں پارلیمنٹ اور امریکی سفارتخانہ واقع ہے۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ حملے ایک ایسے موقع پر کیے گئے ہیں جب ایران میں 22 سالہ ایرانی کرد خاتون مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد تقریباً 2 ہفتوں سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے شائقین کے لیے قطری حکومت نے کووڈ گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قطر پہنچنے پر ہر کسی کو کووڈ نیگیٹو رپورٹ دکھانا لازمی ہوگا۔ فٹ بال منتظمین نے اعلان کیا کہ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام شائقین کو صحت کی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے حکومت کی جانب سے لانچ کی گئی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی، جسے احتراز کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ 6 سال یا اس سے زیادہ عمر کے شائقین کو قطر پہنچنے سے پہلے PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ بھی دکھانی ہوگی۔ سپریم کمیٹی برائے ڈیلیوری اور لیگیسی نے ایک بیان میں کہا کہ 6 سال یا اس سے زیادہ عمر کے شائقین کے لیے کووڈ ویکسینیشن ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ پازیٹیو پائے جاتے ہیں تو انہیں کوارنٹین ہونا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ 20 نومبر سے 18 دسمبر تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ میں دنیا بھر سے لاکھوں شائقین شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ کا ورلڈ فوڈ پروگرام موسمیاتی تبدیلی، اقتصادی افراط زر اور ایندھن کی قیمتوں کے پیچیدہ بحرانوں پر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ یہ سب امریکہ کی جنوبی سرحد کی طرف نقل مکانی کو ہوا دے رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
اقوام متحدہ کا ورلڈ فوڈ پروگرام شدید بحران کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی، اقتصادی افراط زر اور ایندھن کی قیمتوں نے WFP کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ لاطینی امریکہ اور کیریبین میں اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام کے علاقائی ڈائریکٹر لولا کیسٹرو نے ایسوسی ایٹ پریس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ خوراک کی حفاظت غلط سمت میں جا رہی ہے۔ کیسٹرو نے کہا کہ خوراک کی حفاظت کے حوالے سے ہم اسے بہتر نہیں کر رہے ہیں۔ To be honest, no, the situation is not going on the right way. On food security, we are not getting it right. Because crisis by crisis, after crisis, shock after shock, we are seeing just our numbers come up, and our ability to respond to these people is not enough. As World Food Program, we really would like to do more with governments, do more with society, with civil society, with all the actors, to really change things for good and make them sustainable. دنیا کے مختلف ممالک میں جنگ جاری ہے، خاص کر یوکرین میں جنگ اجناس اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں خوراک کی قیمتیں غیر متوقع سطح تک بڑھ رہی ہیں۔ پورے خطے کے مختلف ممالک یوکرین سے اناج کی درآمد پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اور صارفین اپنی مقامی سپر مارکیٹس میں ان اشیاء کے لیے زیادہ قیمتیں ادا کر رہے ہیں۔ The increase of global food prices is affecting Latin America and the Caribbean greatly. In the countries where WFP works, we have seen that there were 8.3 million people severe food insecure in January, and after the crisis hit, we already are at 10 million people severely food insecure. And that's bad. That's bad because it has grown very rapidly, very fast, and without almost a warning, no? Because this has been a crisis. Why is that? Because countries import food, the food basket is much more expensive. The food inflation in some countries is skyrocketing. We have food inflation that goes from 10% to almost 30% in many of the countries where we work in the region. So all that together makes these numbers. People are not able to, with their low income and at poverty levels, to buy what they need to eat every day with their family. That's the main problem. واضح ہے کہ کیریبین میں خوراک کا عدم تحفظ 57% ہو گیا ہے، یعنی ان ممالک میں تقریباً 4.1 ملین لوگ روزانہ بھوکے رہتے ہیں، جس کے باعث بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال 1,30,000 لوگوں کو جنگلوں اور ندیوں سے گزرتے دیکھا گیا۔ WFP کا تخمینہ ہے کہ لاطینی امریکہ میں 9.7 ملین لوگ انتہائی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اگر بحران کی صورتحال برقرار رہتی ہے تو یہ تعداد 14 ملین تک پہنچ جائے گی۔ اب صورتحال اتنی مشکل ہے کہ لوگ اپنے گھر اور اپنی زمینیں فروخت کر رہے ہیں، اپنے اثاثے چھوڑ کر نقل مکانی کر رہے ہیں۔ نیوز 18 نیٹ ورک۔ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے چیئرمین مکیش امبانی کے فرزند آکاش امبانی اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جیو کے چیئرمین آکاش امبانی کو ٹائم 100 نیکسٹ کے ابھرتے ہوئے صنعت کاروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے بااثر ابھرتے ہوئے صنعت کاروں کی اس فہرست میں جگہ پانے والے آکاش امبانی واحد ہندوستانی ہیں۔ یہ فہرست ایسے ابھرتے ہوئے صنعت کاروں پر مشتمل ہے جو کھیل، تفریح، صحت، سیاست اور سائنس کے شعبے میں انقلاب لانے اور اسے نئی شکل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی 2 روسی پائپ لائنز میں پراسرار لیکیج کی ہنگامی بنیادوں پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ دونوں پائپ لائنز سویڈن اور ڈنمارک کے نزدیک بحیرہ بالٹک سے گزرتی ہیں۔ نارڈ اسٹریم 1 اور 2 میں گیس لیک سے پہلے 2 زیر زمین سمندر دھماکے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بوریل کا کہنا کہ نارڈ اسٹریم 1 اور 2 کی لیکیج پر گہری تشویش ہے۔ روسی پائپ لائنز میں پراسرار لیکیج کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے دوسری جانب امریکہ نے کہا کہ وہ یورپ کو متبادل گیس فراہم کرنے کو تیار ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین جنگ کے نتیجے میں مغربی پابندیوں کے جواب میں روس نے مبینہ طور پر یورپ کو گیس کی سپلائی بند کی ہوئی ہے۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ معاشی دہشت گردی کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ شام میں امریکی فوجی شام کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں اور شامی عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ شام کے خلاف مغربی ممالک کی جنگ دنیا کو کنٹرول کرنے کی مغرب کی کوششوں کا حصہ ہے، جس کے سبب شام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقداد نے نشاندہی کی کہ گزشتہ دہائی شام کے لوگوں کے لیے تکلیف دہ رہی ہے، جنہوں نے ایک ایسی حکومت کی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مشاہدہ کیا جس سے ہر کوئی واقف ہے۔ غیر قانونی فوجی مداخلت، معیشت پر حملے اور بے رحمی سے مسلط یک طرفہ پابندیوں سے ہر کوئی واقف ہے۔ انہوں نے امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک کی طرف سے عائد پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شام کو نشانہ بنانے والی اقتصادی دہشت گردی مسلح دہشت گردی کی طرح وحشیانہ اور خطرناک ہے۔ دنیا آج میں فی الحال آداب۔